بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ آپ صحیح اسلام کی جو حقانیت ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سورہ یاسین کا جو آخری رکوع ہے اس میں خدا تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا يَنبَغِي لَهُ الشِّعْرَ، کہ ہم نے آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ آپ کے شایان شان تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جتنی بھی معرکۃ الآراء تصانیف ہیں ان میں سے کافی بیشتر حصہ جو ہے وہ شعر و شاعری پر محیط ہے، اور اس میں خدا تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا۔ اور اسی کے تناظر میں ایک میرا یہ بھی سوال ہے کہ آج سابقہ انبیاء علیہ السلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، کیا کسی اور نبی کے متعلق بھی خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا؟ برائے مہربانی اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ جناب مولانا حمید کوثر صاحب درخواست۔ بات یہ ہے کہ یہ جس شعر کی بات کر رہے ہیں وہ عربی زمانے کے شعر تھے۔ امراء القیس تھا اور بعض شعراء تھے جن کے شعر لغویات کے اوپر مبنی ہوتے تھے۔ آج بھی امراء القیس وغیرہ کے یہ دیوان موجود ہیں، ساتھ یہ معلقات ہیں جو خانہ کعبہ کے اوپر لٹک رہے ہوتے تھے، اور اس کے اندر تشبیب اور اس قسم کی باتیں تھیں جو کہ پڑھی بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس شعر کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کو اس قسم کے شعر نہیں سکھائے ہیں جو لغویات سے بھرے ہوئے بے معنی عبث جو شعر ہیں وہ آپ نہیں کہتے ہیں، نہ ہم نے وہ کہنا آپ کو سکھائے ہیں۔ جس کی نفی کی گئی وہ یہ بات ہے۔ اب رہا سوال کہ شعر، اب آپ قرآن مجید کو دیکھ لیں، شعر ہوتا کیا ہے؟ ایک موزون کلام ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بعض ایسی صورتیں ہیں جو کہ بالکل وزن پہ آتی ہیں، جیسے اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ اب یہ سارے کے سارے ایک وزن کے اوپر آ رہے ہیں، موزون کلام یہ کہلاتا ہے۔ اگر شعر اس حد تک منع تھا تو یہ کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شعر جو منع کیا گیا وہ اس مفہوم میں نہیں تھا۔ اب رہا سوال کہ یہ سابقہ نبیوں کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں داؤد علیہ السلام کے مزامیر تو آج کل مشہور ہیں، عربی میں اس کو نشید الانشاد کہتے ہیں، کہ وہ بات ہی شعروں کے اندر ساری کی ساری کی ہوئی ہے، اور جتنا بھی کلام ان کا محفوظ ہے اس کے اندر تو یہ سارا شعر کے اوپر مبنی ہے یہ سارا کلام۔ تو کہنے کا خلاصہ کلام یہ کہ جس شعر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اشعار سے منع کیا گیا تھا اور جس کی حضور کی ذات ببرکات سے نفی کی گئی وہ لغو شعر تھے۔ ہاں موضوع کلام آپ کے تھے، آپ کے بھی بعض عربی اشعار احادیث میں آتے ہیں، ایک یا دو، چاہے ایک یا دو ہیں، جتنے بھی ہیں، ایک فارسی کا ہے، لیکن بہرحال آپ کے اشعار بھی احادیث میں مذکور ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے تھے۔